السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: من انقطع الی اللہ عز وجل کفاہ اللہ کل معونۃ، کہ جو شخص تمام مخلوق سے اپنا رشتہ توڑ دیتا ہے اور اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیتا ہے، یعنی تمام لوگوں سے رشتہ توڑ کر اللہ رب العالمین کے حوالے اپنے آپ کو کر دیتا ہے، صرف اللہ رب العالمین پر بھروسہ کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے، اس کی ہر ضرورت کو اللہ رب العالمین پورا کرتا ہے۔ وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اللہ رب العالمین اس کو ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے جس کا اس کے دل و دماغ میں کبھی گمان بھی نہیں تھا، جو سوچا بھی نہیں تھا کہ اس طرح سے ہمیں روزی مل سکتی ہے، اللہ رب العالمین اس راستے سے اس کو روزی دیتا ہے۔ وَمَنِ انْقَطَعَ إِلَى الدُّنْيَا، جو شخص اللہ رب العالمین سے تعلق توڑ دیتا ہے دنیا کے لیے، دنیا پانے کے لیے اللہ رب العالمین سے تعلق توڑ دیتا ہے، تو اللہ رب العالمین وَكَلَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ، اللہ رب العالمین اس کے سپرد اس کو کر دیتا ہے، اس آدمی کے سپرد اس کو کر دیتا ہے اللہ رب العالمین۔ اس حدیث کی سند میں ایک راوی ہیں جو ضعیف ہیں، اسی لیے علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کی سند کو ضعیف قرار دیا ہے، لیکن معنی کے اعتبار سے یہ حدیث صحیح ہے، کیونکہ اسی مفہوم کی بہت سی آیتیں قرآن مجید میں موجود ہیں جو یہ مفہوم ادا کرتی ہیں۔ مثال کے طور پر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، کہ اللہ رب العالمین سے جو تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ رب العالمین سے جو ڈرتا ہے، تو اللہ رب العالمین اس کے لیے مخرج، راستے نکال دیتا ہے، وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اللہ رب العالمین اس کو ایسے راستے سے روزی دیتا ہے جس کا اس کے دل و دماغ میں کبھی گمان بھی نہیں تھا۔ اور اسی طرح سے دوسری آیت میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، کہ جو شخص اللہ رب العالمین پہ بھروسہ رکھتا ہے، اللہ رب العالمین سے توکل کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے، پھر اس کو اور کسی چیز سے لو لگانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، اس کو اور کسی کے در پہ، کسی کے دربار پہ جانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ اور اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی حدیثیں ہیں جو اس حدیث کی سپورٹ میں ہیں، کہ اللہ رب کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دیا کہ اگر تم اللہ رب العالمین پہ بھروسہ کرو، توکل کرو، اس طرح سے جس طرح سے پرندے اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں، اللہ سے توکل کرتے ہیں، تو تم کبھی بھوکے نہیں رہو گے، ان پرندوں کی طرح سے کہ تغدو خماسا وتروح بطانا، کہ جو خالی پیٹ اپنے گھونسلوں سے نکل کے جاتے ہیں، لیکن جب واپس آتے ہیں تو ان پرندوں کے پیٹ بھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو اگر تم اللہ پہ بھروسہ کرو گے، خالص بھروسہ اللہ پہ کرو گے، تو کبھی بھی بھوکے نہیں رہ سکتے، کبھی کسی ضرورت کے محتاج نہیں رہ سکتے۔ اور اگر تم اللہ پہ بھروسہ نہیں کرو گے تو اللہ رب العالمین تمہیں اس شخص کے حوالے کر دے گا جس پہ تم بھروسہ کرتے ہو۔ اسی لیے اس دور میں بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو اپنی مرادیں، اپنی فریاد لے کے درگاہوں پہ جاتے ہیں، باباؤں کے پاس جاتے ہیں، پیر اور فقیر کے پاس جاتے ہیں، تو اللہ رب العالمین ان سے بری ہو جاتا ہے، پھر کہتا ہے جاؤ تم ان سے اپنی لو لگا رہے ہو، ان کے پاس جا رہے ہو، تو جاؤ انہی سے مانگو، انہی سے فریاد طلب کرو۔ اور یہی سب کرنا شرک ہے۔ اگر ہم اللہ کو چھوڑ کر کہیں اور بھٹکے تو اسی کا نام شرک ہے، جو شرک سب سے بڑا گناہ ہے، جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین شرک کے علاوہ تمام گناہوں کو معاف کر دے گا، لیکن شرک کو کبھی نہیں معاف کرے گا۔ ان الشرک لظلم عظیم، شرک ہی سب سے بڑا ظلم ہے۔ تو اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو ان سب چیزوں سے بچائے، اور ہمارا توکل صرف اور صرف اللہ رب العالمین پر ہو۔ آمین۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.